سب کو ایک ہی سوال کا جواب چاہیے کہ وہ صدر پاکستان جو اب سے تقریباً 16-17 مہینے پہلے 2/3 میجورٹی سے الیکٹ ہو کر ایوان صدر گئے، جنہوں نے مشرف صاحب کو باہر کیا، آخر سازش کر کون رہا ہے ان کے لیے؟ جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے تو ہمیشہ سازشیں ہی پائی ہیں، سازشیں ہی دیکھی ہیں۔ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ایک تو ایسی ملاقات ہے، میں نے بتا دیا تو آسمان سر سے گر پڑے گا. ڈونٹ یو فیل تھریٹ ٹو دیٹ؟ تو آسمان اللہ نے سنبھالا ہوا ہے، اس کو شیخ رشید نہیں گرا سکتا، اور پہلے بھی آسمان نہیں گرا۔ ٹریڈیشنلی پاکستان میں جو انڈیا کے ساتھ ریلیشنس ہیں، اس کی جو لائن ٹو کی گئی ہے وہ فارن آفس کی طرف سے نہیں ہے، وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے، ہم سب کو پتہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے. تو کیا پاکستان میں حالات بدل گئے ہیں؟ ہم انڈیا کو یہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں کہ جی اٹس ڈفرنٹ ڈیموکریسی دس ٹائم؟ وی نیڈ اے مچ مور میچور. مجھے اس سے بہت بہتر ان سے جواب چاہیے جو کہ میں اپنی فورسز کو، اپنی عوام کو یقین دلا سکوں کہ ڈیموکریسی، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جمہوریتوں کو جمہوریت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کیا اس وقت پاکستان میں ڈیموکریسی اس پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈیفرنٹ ہے کہ مختلف انسٹیٹیوشنز کے سٹیکس ڈیموکریسی سے منسلک ہیں؟ جوڈیشری اپنے اوپر اگلا پی سی او حرام کر چکی ہے، میڈیا آزاد نہیں رہتا اگر اگلی ڈکٹیٹرشپ آتی ہے. تو ڈز اٹ میک یو مور کمفرٹیبل کہ بہت سارے انسٹیٹیوشنز کے مفاد جو ہیں وہ وابستہ ہیں جمہوریت سے؟ Let's say I'm always hopeful and but cautiously hopeful. But because of history نا، because آپ اگر ہسٹری سے نہیں سیکھیں گے، آپ ایٹ لیسٹ میں اپنے آپ کو I consider myself a student of history. جب آپ بھی کنوینسڈ ہیں، شریف برادران بھی کنوینسڈ ہیں، سب چاہتے ہیں 73 کا آئین اپنی اوریجنل شکل میں بحال ہو نہیں پا رہا. آپ نے دسمبر کا کہا تھا، نومبر میں نہیں ہو پایا. میں آپ سے عرض کروں کہ ہو تو رہا ہے نا. دیکھیں پاور جہاں میں کر سکتا تھا، ایک آرڈیننس تھا، کمانڈ اینڈ کنٹرول پریزیڈنٹ کے پاس تھا. کمانڈ اینڈ کنٹرول تھرو این آرڈیننس میں اس کو ری ایشو کیا جا سکتا تھا آن دا سیم ٹرمنالوجی. میں نے اس کو ختم کر دیا. وقت آپ نہیں سمجھتے 17ویں جتنا تنقید ہوئی آپ پر، جب سینٹر آف پاور ہوتے ہیں تو پھر سینٹر آف کرٹیسزم بھی ہوتے ہیں، جتنی تنقید آپ پر ہوئی ہے، 17ویں ترمیم کا ریورس ہونا سب سے زیادہ آپ کے فائدے میں ہے. وہ پولیٹیکل پریشر اور پولیٹیکل کیپٹل ملے گا آپ کو اگر 17ویں ترمیم ریورس ہو جائے. نہیں بٹ ہو رہی ہے نا، مگر ساتھ ساتھ دوسری بھی پارٹیاں ہیں اور بھی غم ہے زمانے میں، اور بھی پولیٹیکل فورسز ہیں جو کہ ایگزسٹ کرتی ہیں پارلیمنٹ میں. ان کی بھی ڈیمانڈز ہم نے ساتھ لے کے چلنی ہے. عوام کی بہتری صرف اکانومک ریکوری سے نہیں ہوتی، اکانومک ایکٹیویٹی سے ہوتی ہے، جس میں انویسٹمنٹ ہو، اوور آل کلائمیٹ ڈیولپ ہو. ویسی پالیسیز ہیں آپ کی؟ جس حال میں دنیا کی اکانومیز ہیں، جس ریسیشن میں دنیا کی اکانومیز ہیں، ان سے اس حال میں قدراً ہم نے پاکستان کی اکانومی کو کافی بچا کے رکھا. کیوں این آر او کے جو بینیفیشریز ہیں انہیں ریزائن کرنا چاہیے؟ ملزم ہے، مجرم نہیں ہے، فائن، یہ پوزیشن آپ کی طرف سے لی گئی. بٹ اس پرسیپشن کو ختم کرنے کے لیے کہ حالیہ دور میں کرپشن ہو رہی ہے، کیا ایسے اقدامات کر رہی ہے؟ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں جب دوبارہ آپ میرا انٹرویو کرنے آئیں گے تو یہ باتیں سب ختم ہو چکی ہوں. 3 سال کے بعد یہ سوال پوچھنے کے لیے بڑا اہم ہے کہ 3 سال بعد آپ کی حکومت قائم رہے. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جو باتیں میں پولیٹیکل اپنے رفاقین سے، دوستوں سے کروں گا، وہ آپ سے تو نہیں ڈسکس کروں گا.